محترم استاد علی بھائی، کافی جگہ پڑھا ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے بس کانٹا چبھنے کی، تو ظاہری طور پر اس کی کیفیت بھی کافی خوفناک لگتی ہے، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ میرے بھائی، تکلیف جسم کو تو ہونی ہے، ظاہر ہے، نبی الاسلام سے زیادہ کسی تکلیف ہوئی ہے؟ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے حضور علیہ السلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے نا، تو اب میں کسی کی موت کے وقت تکلیف پہ اس پہ تعجب نہیں کرتی ہوں۔ تکلیف سے تو گزرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے، جسم کو جب بھی کوئی کٹ لگے گا اسے تکلیف تو ہوگی، وقتی طور پہ تو ایک معاملہ ہوتا ہے۔ باقی یہ وہ جو چیونٹیوں والی اس طرح کی باتیں تو ظاہر ہے ایک جذباتی باتیں لوگوں میں مشہور ہے، تکلیف سے تو گزرتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے صحیح مسلم میں کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کبھی بھی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کریں گے سوائے شہید کے۔ وہ اللہ سے تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، میں تیرے لیے لڑوں، مارا جاؤں۔ کیوں کہ اس کا ویلکم ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تکلیف سے تو گزرتے ہیں۔ اور باقی جسم کا تڑپنا یہ ضروری نہیں ہوتا آپ تکلیف میں ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جب انستھیزیا دیا جاتا ہے بندے کو، معاملات سن کر دیے جاتے ہیں، تو وہ آپریشن کے دوران اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس طرح جب انکانشیس بندہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کا جسم کا تڑپنا اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اس تکلیف سے بھی گزر رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک جاننے والے بھائی ہیں، وہ میلاد کے جلوس میں نا جھنڈے لگا رہے تھے ایک ٹرانسفارمر کے پاس، انہوں نے جب جھنڈا لگایا تو ان کو بجلی کا شاک لگا، وہ دھڑم سے اوپر سے نیچے گرے، تقریباً 22 دن تک وہ کومے میں رہے۔ 22 دن کے بعد وہ آپ سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے واپس آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے لگتا ہے میں سویا تھا، میں جاگ گیا ہوں، مجھے وہ پورے 22 دن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، جسم کی تکلیف ہونا ایک اور چیز ہے، اس کو محسوس کرنا اور چیز ہے۔ تو کوئی اگر تڑپ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو تکلیف محسوس بھی ہو رہی ہے، اگر وہ انکانشیس ہو چکا ہے۔ تو اب یہ تو جب کوئی ایکسپیرینس کرے گا اس کے بعد ہی بتا سکتا ہے نا، تو اس کے بعد تو جنت میں بتایا جا سکتا ہے، تو آپ جنت کا انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا۔ تو مسلمان کے دل میں تو شہادت کی تمنا ہونی چاہیے، مرنا تو ہے انسان نے، تو اگر اللہ کے لیے مرے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، اس کا رجوع کیوں نہیں ریکارڈ؟ میرے بھائی اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، خدا کے لیے آپ اپنے عقل کا علاج کروائیں۔ اگر آپ اس طریقے سے کرنا شروع کریں گے، میری باتیں انہوں نے جان بوجھ کے پکڑ لی کیونکہ میری وجہ سے ان کو نقصان پہنچا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہزاروں ویڈیوز ہیں جن کے اوپر کفر کے فتوے یہ لگاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا آج کل ایک وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے اور یا مسلمان جھوٹے ہیں، یا قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس کا رزلٹ انہوں نے یہ نکالا کہ دنیا میں جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو چونکہ سچا ہے، ہم ہی مومن نہیں ہیں۔ تو لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کی کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں۔ تو اب کوئی ان پہ پکڑو کہ جس نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا، جی قرآن سے ثابت کریں، یہ لفظ بھی لکھا ہوا ہو تو سب یہ تو قیامت تک نہیں کو ثابت کر سکتا۔ جب باتوں کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک جنرل جو کافر انبیاء کے بارے میں جتنی باتیں کلیم کرتے تھے، یہ جھوٹا ہے، اس کو پریشان خواب آتے ہیں، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے، کس سارے الفاظ سورہ بنی اسرائیل، سورہ الفرقان اور کئی صورتوں کے اندر آئے۔ لیکن جب یہ ہم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نقل کفر، کفر نہ باشد، کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے لفظ نہیں استعمال کیے تھے، میں نے کہا کہ کافر نبی علیہ السلام کو یہ سٹیٹس دیتے تھے۔ قرآن میں آیا نا کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے۔ تو
تو جب آپ کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی پوری تفصیلات کہ کون سی آیت میں کون سی چیز لکھی ہوئی ہے، وہ تو اس سے بڑی جب باتیں کرتے ہیں تو وہ چھوٹی بات ہے، اور یہ کوئی نوٹوریس ورڈ کے طور پہ نہیں، ینگ بوائے کے طور پہ آتا ہے۔ پھر کسی ایک اٹھا نے کہا جی نہیں آپ کو چھوکرا کہا تھا تو وہ آپ بڑا برا مان رہے تھے، میں نے کہا تھا، اس نے مجھے کہا جاہل چھوکرا۔ اور یہ وہ علماء کہہ رہے ہیں جنہوں نے غدیر خون کی حدیث میرے آنے سے پہلے کبھی پڑھی نہیں ہوئی تھی، اور ہمیں کہتے ہیں جاہل۔ جاہل کا لفظ واپس لے رہے ہیں اور یہ لفظ استعمال کریں۔ اور اب تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب الہی نازل کیا۔ پاکستان میں ان کا سب سے بڑا چہرہ جو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اہل حدیثوں کی نمائندگی کرتا ہے، خلیل الرحمان جاوید، کراچی والے، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب جب کوئی بھی پیغمبر کسی قوم میں دعوت لے کے گیا تو اس کے بڑوں نے یہی کہا کہ یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا۔ تو اس لیے کہ وہ خلیل الرحمان جاوید صاحب اردو لنگوسٹک کو جانتے ہیں، وہ اردو سپیکنگ ہے۔ اب میں ہے تو پنجابی ہوں لیکن میں نے 70.5 من اردو سیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، میری اردو سپیکنگ کے لوگوں سے بھی اچھی ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ تو یہ اردو لنگوسٹک میں اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کی غیبی تائید آئی، وہ ان کی ویڈیو ریکارڈ ہوگی، ہم نے اس کو جوڑ کے تو لگا دیا ہے۔ اب تو ہونا چاہیے تھا جو میرے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں وہ پہلے تو اپنے گھر کی صفائی کریں، جو ہم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے بدماشوں کو تو بعد میں پکڑیں، پہلے تو پی ٹی آئی کے بدماش اندر کریں نا۔ تو خلیل الرحمان جاوید نے تو 1,24,000 پیغمبر کم و بیش ان سب کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، لیکن میری ڈاکٹرن میں نہیں۔ انہوں نے جو بات کی وہ کافروں کے ریفرنس سے کی، اور کافروں کے ریفرنس سے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں۔